السلام علیکم میری پیاری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا۔ فائنلی سامنے آیا ہے ایڈی کا سچ۔ ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی سب لوگ کمنٹ میں مینشن کر دیں کہ کس کس کو ایڈی کے حوالے سے کس پر شک تھا۔ چلو شاباش، جلدی کرو۔ اس کے بعد ایپیسوڈ ریڈ کر کے بھی کمنٹ کرنا لازمی۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 61۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ اپنے ارد گرد شدید تپش اور گھٹن محسوس کرتے ہوئے عفاف نے کراہتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی پلکیں جھپکائیں، جن پر اسے منہو بوجھ سا گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے آنکھیں کھولتے ہی اسے ہر منظر دھندلا سا دکھائی دیا۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا اور کنپٹیوں میں تیز درد اٹھ رہا تھا۔ یہ یقیناً اسی کلوروفارم کا اثر تھا جو اسے زبردستی سونگھایا گیا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس کچھ بحال ہوئے اور یادداشت نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو پوری طرح کھول کر بوجھل نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینا چاہا، لیکن آنکھوں پر پڑتی تیز دھوپ کی وجہ سے وہ دوبارہ انہیں میچ گئی۔ بابا جان، خان، عفاف کے لبوں نے ٹوٹ ٹوٹ کر ان دو لوگوں کو پکارا جو اس کی کل کائنات تھی۔ پھر اس نے اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر زبان پھیری۔ اسے شدید پیاس لگی تھی اور حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں پر قابو پاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی تو روشنی کی حدت سے آنکھیں چندھیا گئیں، مگر شاید اب وہ شہد رنگ آنکھیں اس اجالے کی عادی ہو چکی تھیں۔ عفاف نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو اس کی شہد رنگ آنکھیں سراسیمی سے پھیلی۔ وہ کسی نامکمل زیر تعمیر جگہ پر قید تھی، جس کا اندازہ اسے نامکمل کھڑکی، دروازوں اور ایک طرف پڑی اینٹوں، سیمنٹ کی بوریوں اور بجری کے ڈھیر سے ہوا تھا۔ ہر طرف دھول ہی دھول اڑ رہی تھی، جیسے برسوں سے کوئی اس جگہ نہ آیا ہو۔ عفاف نے گھبرا کر جیسے ہلنے جھلنے کی کوشش کی تو اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس پر یہ وحشتناک انکشاف ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتی۔ اس کے دونوں نازک ہاتھ اور پاؤں ایک لکڑی کی کرسی کے ساتھ موٹی کھردری رسیوں سے بہت سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے تلملا کر درد کے باوجود اپنی کلائیوں کو چھڑوانے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن رسیوں کی سختی کی وجہ سے اس کی نرم جلد پر سرخ نشان ابھرنے لگے۔ ایک پل کو عفاف کا وجود خوف سے سرد سپڑتا محسوس ہوا۔ کیا وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ لگ چکی تھی؟ مگر کیسے؟ عفاف نے سوچتے ہوئے جھرجھری سی لی۔ عفاف ملک کو ڈھونڈ پانا اتنا بھی آسان نہ تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد یزدان خانزادہ کے گارڈ موجود تھے، اور پھر سردار زریام خانزادہ بھی تو تھا۔ عفاف نے ضبط سے آنکھیں مینچتے ہوئے ایک بار پھر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بھی بیکار رہی۔
حبس اور گھٹن کے باعث آفاف کا وجود بری طرح پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ماتھے سے پسینے کے قطرے لکیر کی صورت بہتے ہوئے اس کے خوبصورت ملائم چہرے سے ہوتے ہوئے سراہی دار گردن میں جذب ہو رہے تھے۔ آفاف بری طرح تلملائی اور اس کی شہد رنگ آنکھوں میں سرخ ڈورے سے تیرنے لگے۔ کون ہے؟ کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے! کون لایا ہے مجھے یہاں؟ باہر نکالو! آفاف دبا دبا سا گرائی۔ وہ کوئی عام معصوم اور ڈرپوک لڑکی نہیں تھی۔ شاید اس کا اندازہ اس کے دشمنوں کو بھی تھا، تبھی اتنی سختی سے اسے باندھا گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا خوف اب آفاف کے چہرے سے سرے سے ہی غائب ہو چکا تھا۔ کھولو مجھے بزدلو! ایک لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ آفاف نے ایک طنزیہ سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے اور افسوس سے سر ہلاتے ہوئے باریک بینی سے ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن آفاف کو اپنی آواز اس سنسان جگہ پر گونجتی ہوئی خود تک واپس آتی محسوس ہوئی۔ سامنے آؤ بزدل انسان! کیوں خوف زدہ ہو اتنا؟ جب ہمت کر کے آفاف ملک کو کڈنیپ کر سکتے ہو تو اب یہ منہ چھپانا کیسا؟ آفاف نے استہزائیہ لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوف سے مرنے والی ہو جاتی۔ اس انجانی اور ویران جگہ پر وہ بالکل تنہا تھی، مگر خوف اور ڈر کے تاثرات اس کے چہرے پر دور دور تک نہ تھے۔ ابھی آفاف مزید کچھ بولتی کہ اسے اپنی جانب آتے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ آفاف نے سامنے نظر آتے دروازے کے فریم پر نظریں ٹکا دیں جہاں دروازہ نہیں لگا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ بلیک کلر کے 4 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور سر پر ہیٹ لگائے ہوئے تھا جس کے سائے نے اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سلگتا ہوا سگار تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ ایک اسٹک تھامے ہوئے تھا جس کے اوپری سرے پر شیر کا نشان بنا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈھیروں سونے کی انگوٹھیاں پہنے وہ شخص مغرور چال چلتا ہوا ٹھیک آفاف ملک سے کچھ فاصلے پر آ کر رکا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا ایک خاص ملازم اس کے لیے ایک شاندار فل سائز کرسی لیے اندر داخل ہوا اور اسے ایک مخصوص جگہ پر رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ شخص پورے کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کرسی پر براجمان ہوا اور سگار دوبارہ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اوہ، تو آخر آ ہی گئی آفاف ملک میرے قبضے میں! اس شخص نے ایک جاندار قہقہ لگاتے ہوئے سگار کا دھواں ہوا میں تحلیل کیا اور انتہائی مسرور لہجے میں کہا۔ اس کی اس بات پر آفاف کے ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ سامنے بیٹھا شخص اپنی آواز اور ڈیل ڈو سے اسے 60-65 سال کے قریب کا ادھیڑ عمر مرد لگا تھا، لیکن اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کوئی انتہائی شاطر اور پرانا کھلاڑی ہے۔ ہاتھ کھولو، پھر بتاتی ہوں کہ آفاف ملک کس چڑیا کا نام ہے۔ آفاف نے طنزیہ انداز میں چیلنجنگ نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے کی بے خوفی برقرار تھی۔ اوہ! اس شخص نے ایک ہنکار بھری اور ستائشی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کھول دیں گے، جلدی کیا ہے؟ پہلے مجھے میری امانت لوٹا دو، پھر چلی جانا یہاں سے۔ لیکن اس شخص نے آفاف کی طرف جھکتے ہوئے سگار کا ایک گہرا کش لیا اور اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سگار کا کڑوا دھواں سیدھا آفاف کے چہرے پر چھوڑا۔ آفاف نے ناگواری سے اپنا منہ پھیرا اور اپنی سانس روک لی۔
اس وقت سامنے بیٹھے شخص سے اسے شدید کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن تم یہاں سے سیدھی اپنے پیارے بابا جان ابراہیم ملک کے پاس جاؤ گی، اوپر۔ اس شخص نے خباثت سے ہنستے ہوئے انگلی سے اوپر آسمان کی جانب اشارہ کیا، جس پر عفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی اتر آئی۔ اپنے باپ کا نام سن کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ چلو شاباش، وہ چپ مجھے دے دو جو تمہارے پاس ہے، ورنہ تیرا انجام ایسا عبرتناک بنا دوں گا کہ تو خود بھی اپنا چہرہ دیکھنے سے خوف کھائے گی۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ چپ ایسے مانگی جیسے واقعی عفاف اتنی آسانی سے وہ چیز اس کے سپرد کر دے گی، جبکہ اب کی بار عفاف کی آنکھوں میں ایک پر اسرار سی چمک ابھری۔ کون سی چپ؟ کرسٹوفر؟ عفاف نے اب کی بار انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ اس کے منہ سے یہ نام سنتے ہی سامنے بیٹھے شخص کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اے لڑکی، تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ کرسٹوفر نامی وہ شخص بری طرح چیخا۔ لبوں میں اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ اپنے سامنے رسیوں میں جکڑی اس چھوٹی سی لڑکی سے ایک پل کو بری طرح خوفزدہ ہوا تھا۔ اوہ، شاید تم تو ڈر گئے، ہے نا؟ عفاف نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اسی معصومیت سے پوچھا۔ وہ اس وقت سامنے بیٹھے شخص سے ہرگز خوفزدہ نہیں تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ یہاں اتنے مردوں کے درمیان تنہا قید ہے۔ وہ کیا ہے نا، اپنے دشمنوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تم نے بالکل صحیح کہا، وہ چپ میرے ہی پاس ہے، جس میں تم جیسے گناہوں میں ڈوبے شخص کے خلاف ایک ثبوت موجود ہے۔ وہی چپ جس کے لیے تم نے میرے بابا ابراہیم ملک کا قتل کیا اور جسے حاصل کرنے کے لیے تم نے میرے جان سے پیارے بابا جان یزدان خانزادہ پر کئی بار قاتلانہ حملے کروائے۔ عفاف کی اس بات پر وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا۔ اور جانتے ہو اب میں اس چپ کا کیا کروں گی؟ عفاف نے سوالی نظروں سے کرسٹوفر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سارے ثبوت میں ایجنسی کے حوالے کر دوں گی تاکہ تم جیسے گھٹیا شخص کی موت مرے جس نے لاکھوں بے گناہوں اور معصوموں کی زندگی برباد کی ہے۔ اے لڑکی، ابھی عفاف کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کرسٹوفر تیش میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایک دم سے بھپرے ہوئے شیر کی مانند عفاف کی جانب جھپٹتے ہوئے اپنی پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ عفاف کے نرم و ملائم رخسار پر مارا۔ چٹاخ کی ایک ہولناک آواز کمرے میں گونجی۔ اس کے بھاری ہاتھ کی پانچوں انگلیاں بے دردی سے عفاف کے سرخ و سفید رخسار پر چھپ گئیں، ساتھ ہی کرسٹوفر کی انگلی میں پہنی بھاری سونے کی انگوٹھی لگنے کی وجہ سے عفاف کی گال سے خون رسنے لگا اور ہونٹ بھی بری طرح پھٹ گیا۔ عفاف کو اپنے چہرے کا وہ حصہ بالکل سن ہوتا ہوا محسوس ہوا اور آنکھوں کے آگے ایک پل کو اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ناک سے خون کی ایک باریک سی لکیر بہتی ہوئی ہونٹوں تک آنے لگی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں گرنے دیے جو بے ساختہ ہی تکلیف کے باعث آنکھوں میں ٹھہرے تھے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو یہ بکواس کرے گی اور میں تجھے ایسا کرنے دوں گا؟ کرسٹوفر نے آگے بڑھ کر عفاف کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے فرونیت سے کہا، تیرا باپ بھی ایسی ہی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، بہت سمجھایا تھا اسے، منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھا، بس کیا تھا، اپنا ایمان ہی تو بیچتا تھا، ایک اچھی زندگی گزارتا، پیسوں میں کھیلتا، مگر نہیں، اسے اپنے ملک سے وفادار رہنا تھا،
اسے اپنی ایجنسی کا نمک حلال بننا تھا، تو دیکھو کیا ہوا، عبرتناک موت مرا۔ آج تک اس کی لاش اس کی اپنی ایجنسی ڈھونڈ نہیں پائی۔ جانتی ہے کیوں؟ کرسٹوفر نے آفاق کے سر کے بالوں سے پکڑتے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے فرعونی سے کہا، زندہ جلایا تھا اسے، مگر بہت تیز تھا۔ مرنے سے پہلے اپنی خوبصورت بیوی اور بیٹی کو گاڑی سے دھکا دے چکا تھا، ورنہ دل آ گیا تھا کرسٹوفر کا اس حسینہ پر، مگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ کرسٹوفر نامی اس شخص نے خباثت سے کہتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا، جیسے اسے آفاق کی ماں کے اپنے ہاتھ سے نکل جانے کا ملال ہو، اور اسے پناہ دینے والا وہ سردار تھا۔ بہت کوشش کی اسے راستے سے ہٹا دوں، مگر بہت اچھی قسمت لے کر پیدا ہوا تھا۔ کرسٹوفر نے اب کے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ ویسے خوبصورت تو تو بھی بہت ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ چل چھوڑ چپ کو، وہ تو میں تجھ سے نکلوا ہی لوں گا، اور اب تجھے بھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے میرا ارادہ تجھ سے چپ حاصل کر کے مار دینے کا تھا، مگر اب تو سسک کر مرے گی۔ کرسٹوفر کے بے دردی سے بال کھینچنے کے باوجود بھی آفاق کے لبوں سے ایک کراہٹ تک نہ نکلی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں تیش کی سرخی تیر رہی تھی، اور ان سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیروں نفرت لی کرسٹوفر کی صفاق آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی نظروں سے ہی اس کے وجود کو راکھ کر دینا چاہتی ہو۔ کیا ہوا، نکل گئی اکڑ؟ کرسٹوفر خباثت سے ہنسا تھا، اور اپنا غلیظ ہاتھ بڑھاتے ابھی آفاق کے ہونٹوں سے نکلتے خون کو چھوتا ہی کہ آفاق کراہیت سے منہ پھیر چکی تھی۔ اوہو، کب تک اور کیسے بچے گی حسینہ؟ ویسے ماننا پڑے گا، یزدان خانزادہ نے سچ مچ بڑے قیمتی نگینوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک تو اتنی حسین ہے، اور دوسری وہ سرمئی آنکھوں والی بلبل، اس حسینہ پر تو دل آ گیا ہے۔ اے خبردار، میری دیدہ کا نام اپنی اس گندی زبان پر بھی لائے تو زبان کھینچ لوں گی تیری۔ ہمت ہے تو مجھے کھول کر دیکھ، اگر تجھے چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا تو میرا نام بھی آفاق ملک نہیں ہے۔ میری رگوں میں ابراہیم ملک جیسے جانباز اور ایماندار آفیسر کا خون بہتا ہے، اور میری تربیت سردار یزدان خانزادہ جیسے شیر نے کی ہے۔ اگر تیری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو نہ کھلائی تو کہنا، اپنی موت کی بھیک مانگے گا تو مجھ سے۔ آفاق کرسٹوفر کے منہ پر تھوکتی ہوئی کسی زخمی شیرنی کی مانند دھاڑی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اس وقت خون اتر آیا تھا، اور وہ سچ مچ ایک خوخار شیرنی لگ رہی تھی، جو خود کو آزاد کرنے کے انتظار میں ہو تاکہ سامنے موجود شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دے، اور وہ واقعی ایسا کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ سامنے کھڑی اس خبیث شخص کے منہ سے آئلین خانزادہ کا ذکر سن کر آفاق ملک کا وجود جیسے خار دار جھاڑیوں پر گھسیٹ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس گناہوں میں لپٹے وجود کا منہ نوچ لے جس نے اپنی گندی زبان سے اس کی دیدہ کا نام لیا تھا۔ اب یہ اتنی سی چوڑیاں اس کرسٹوفر کو ڈرائے گی؟ اتنے برے دن آ گئے ہیں میرے۔ کرسٹوفر ایک صفاق قہقہ لگا کر ہنسا تھا، پھر اس نے اپنے چہرے سے تھوک صاف کرتے ہوئے آفاق کو گھورا۔ جانتی ہے میں کون ہوں؟ کرسٹوفر نے آفاق کا جبڑا سختی سے جکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا اور اس کے بالوں کو بری طرح کھینچا، جس پر آفاق نے دانت پر دانت جماتے ہوئے اپنی سسکی کو اندر ہی روکا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے کئی بال جڑ سے اکھڑ چکے ہوں گے۔
گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں میں. جتنی تیری عمر ہے نا اس سے دگنا میرا جرائم ہے. ہر طرح کے کالے دھندے اور غیر قانونی کام میں میرا نام سب سے اوپر آتا ہے. مگر آج تک کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے ہاتھ لگا سکے. بڑے بڑے اونچے عہدوں پر بیٹھے کالے بھیڑیا میرے تلوے چاٹتے ہیں. کرسٹوفر نفرت سے آفاف کے چہرے کے قریب ہو کر گررایا تھا. اگر کرسٹوفر کو پکڑنا اتنا ہی آسان ہوتا تو تیرا باپ بہت پہلے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج چکا ہوتا. مگر ضروری نہیں کہ تیرے باپ کی طرح ہر کوئی اپنے ملک کا وفادار ہو. تبھی تو مارا گیا تیرا باپ. کرسٹوفر نے ایک جھٹکے سے بے دردی سے آفاف کو جھٹکا تھا اور آفاف کو اپنی گردن ٹوٹتی محسوس ہوئی. لیکن پھر بھی تکلیف کا کوئی شبہ تک اس نے اپنے چہرے پر آنے نہ دیا. بھول ہے تیری کہ تو اس بار بھی بچ جائے گا. ہر بار تیری یہ گندی قسمت تیرا ساتھ نہیں دے سکتی. میرے بابا کے نصیب میں شہادت لکھی تھی جو انہیں ملی. لیکن اس بار تو نہیں بچے گا. تو اسی جگہ تڑپ تڑپ کے مرے گا اور اپنے لیے موت کی دعائیں مانگے گا. آفاف نے انتہائی تحمل مگر کاٹدار لہجے میں کہتے ہوئے کرسٹوفر نامی اس غلیظ شخص کے وجود میں آگ لگا دی تھی. وہ دیش میں آ کر ایک بار پھر آفاف پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک باہر گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ اور اندھا دھند فائرنگ کی آواز گونجی جس پر وہ ایک دم سے چونک کر وہیں رک گیا. باس، ایڈی پاگل ہو گیا ہے. کرسٹوفر کا ایک آدمی بھونکلاتے ہوئے تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا. اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور اس نے کانپتی آواز میں کرسٹوفر کو ایڈی کے آنے کی اطلاع دی. لیکن اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اگلے ہی لمحے ٹھا کی ایک کان پھاڑ دینے والی آواز اور کرسٹوفر کی گن سے نکلنے والی گولی اس شخص کے سینے کے آر پار ہو گئی. اگلے ہی لمحے وہ شخص ایک بے جان لاش کی صورت تڑپتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا. خوف صرف ایک ہی وجود کا ہونا چاہیے اور وہ ہے کرسٹوفر. افسوس تم بے موت مارے گئے. کرسٹوفر نے مصنوعی افسوس سے کہتے ہوئے اس شخص کے بے جان وجود پر زوردار لات ماری اور دوبارہ آفاف کی جانب گھوما جو اب بھی اپنی جگہ بندھی بالکل بے خوف نظروں سے کرسٹوفر کی شفافیت کو دیکھ رہی تھی. ایک پل کو کرسٹوفر کے وجود میں سرد لہر سے دوڑی. اسے وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ کوئی ٹرینڈ آفیسر لگی، ورنہ کوئی بھی عام لڑکی اپنے سامنے اتنے دل دہلا دینے والے قتل پر خوف سے بے ہوش ہو جاتی. مگر سامنے بیٹھی لڑکی اب تک بھی خوف سی بیٹھی تھی. کرسٹوفر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری. لو آ گیا تمہارا عاشق. کرسٹوفر نے آفاف کی جانب آنکھ وینک کر دی ذو معنی انداز میں کہا، جس پر آفاف نے نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھا. چلو یہ گتھی بھی سلجھ جاتی. آخر کون تھا یہ پراسرار شخص ایڈی؟ مگر اگلے ہی پر باہر سے اپنی جانب آتے مخصوص بھاری قدموں کی چاپ اور فضا میں بکھرتی ایک مانوس مردانہ کلون کی خوشبو پر آفاف نے بے یقینی سے دروازے کی جانب دیکھا. یہ وہ خوشبو تھی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی. اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑکا اور پھر سامنے فریم میں نمودار ہونے والے شخص کو دیکھ کر آفاف کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکی تھی. سیاہ رنگ کی ہوڈی اور ہم رنگ جینس میں ملبوس پورے جلال کے ساتھ اندر داخل ہونے والے اس شخص کو دیکھتے ہی آفاف کو لگا جیسے اس کے سر پر اس زیر تعمیر بلڈنگ کی چھت آ گری ہو.
اس کی شہد رنگ آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اذہان۔ کیا ہوا؟ ابتسام جو ابھی ابھی اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا، اذہان کو یوں دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ جب اذہان نے اپنا تپتا ہوا سرخ چہرہ اور ڈارک براؤن آنکھیں اٹھا کر ابتسام کی جانب دیکھا تو ابتسام کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس وقت اذہان کے لب کسی معصوم بچے کی مانند بری طرح کانپ رہے تھے۔ لالا، یہ جھوٹ ہے نا؟ بولی لالا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی ٹریپ ہے نا؟ اذہان نے سامنے لگی LED کی اسکرین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امید سے پوچھا، جبکہ اسکرین پر نظر پڑتے ہی ابتسام نے ضبط سے اپنے لب بھیجے۔ اذہان، میری بات سنو، جیسا ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ویسا ہی سچ نہیں ہوتا۔ ابتسام نے انتہائی تحمل سے آگے بڑھ کر اذہان کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو اس وقت چھوٹے بچے کی مانند خوفزدہ سا لگ رہا تھا۔ یہ میرے لالا نہیں ہے نا؟ بولے یہ جھوٹ ہے، وہ ایڈی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ میرے لالا ہیں، میرے ذریعام لالا، اذہان نے تڑپ کر چیختے ہوئے کہا۔ اپارٹمنٹ کے در و دیوار اس لرزہ خیز انکشاف پر بری طرح سے دہل اٹھے تھے۔ اسی پل اندر داخل ہونے والے دو وجودوں کے قدم بھی لڑکھڑائے تھے۔ وہ دو وجود شایان اور زاویان تھے، جو آج صبح ہی اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہیں اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے، مگر اسکرین پر جگمگاتی تصویر کو دیکھتے ہی ان کے قدم بھی جیسے زنجیر ہو گئے۔ ٹھیک کہا تم نے اذہان، ایڈی ذریعام نہیں ہو سکتا، پر ذریعام تو ایڈی ہو سکتا ہے نا؟ ابتسام کے لبوں پر ایک پراصرار اور گہری مسکراہٹ بکھری۔ اگلے ہی پل اس نے تیزی سے اسکرین کی ایک تصویر کھینچی اور ایک مخصوص نمبر پر سینڈ کر دی، لیکن دوسری جانب سے پہلے سے موصول ہونے والے میسج کو دیکھتے ہی ابتسام کی بھویں تن گئی اور ماتھے پر بر پڑے۔ لیکن لالا، یہ کیسے؟ زاویان نے آگے بڑھتے ہوئے مزید کچھ بولنا چاہا، مگر ابتسام کی آنکھوں میں اتری خوخار سرخی کو دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ باقی باتیں بعد میں، ابھی ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ عفاف گڑیا کرسٹوفر کے ہاتھ لگ چکی ہے اور ذریعام پاگل ہو چکا ہے۔ ابتسام دبا دبا سا گراتے ہوئے تیزی سے دروازے کی جانب بھاگا، جبکہ وہ تینوں بھی بغیر ایک پل ضائع کیے اس کے پیچھے ہو لیے۔ ہاں عمر، جلد سے جلد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ذریعام کے پیچھے پہنچو، اسے ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ فاسٹ! ابتسام فون پر بری طرح دھاڑتے ہوئے تیزی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ اذہان اپنی سرخ آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ اس کے برابر والی فرنٹ پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھا۔ زاویان اور شایان پچھلی سیٹ پر سنبھل چکے تھے اور ان کے پیچھے گارڈز کی بے تحاشا گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ تھا، جو پوری طرح سے ابتسام کو فالو کر رہا تھا۔ خان! عفاف کے لبوں سے سامنے کھڑے شخص کی صورت دیکھتے بے ساختہ پھسلا، جس پر کرسٹوفر کہہ کر لگا کر ہنس دیا۔ اوہ بے وقوف لڑکی، یہ ذریعام خانزادہ نہیں بلکہ ایڈرن مارکوف ہے، میرا بندہ، جسے ذریعام کا قتل کرنے کے بعد اس کی جگہ حویلی میں تم سب کے درمیان بھیجا گیا تھا، مگر ہائے بیچارہ تم پر اپنا دل ہار گیا، اور تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کرسٹوفر مغرور چال چلتا ہوا اپنے سامنے کھڑی ایڈی کی جانب بڑھا، جو خون اتری وحشتناک نیلی آنکھوں سے یک ٹک کرسٹوفر کو گھور رہا تھا۔ معاف کرنا یار، وہ کیا ہے نا،
تیری اس چڑیا کے پاس میرے کئی راز تھے، اسی لیے بس۔ کرسٹوفر نے اپنے پل کے جھپکاتے ہوئے مصنوعی معصومیت چہرے پر سجائی اور ایڈی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب ایڈی نے کرسٹوفر کی بکواس پر کان دھرے بغیر اپنی سرخ ہوتی نظریں کرسٹوفر سے ہٹائیں اور صرف ایک نظر اپنی جانب بے یقینی سے دیکھتی عفاف ملک پر ڈالی، اور اس کا وہ ایک نظر دیکھنا ہی کرسٹوفر پر بھاری پڑا تھا۔ اگلے ہی پل ایڈی بھوکے شیر کے مانند کرسٹوفر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مکوں گھوسوں ٹھڈوں سے وہ کرسٹوفر کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ دوسری طرف کرسٹوفر، جو اس ناگہانی آفت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، درد سے بری طرح چلا اٹھا۔ اس کی بوڑھی ہڈیاں بے دردی سے چٹک رہی تھیں، مگر ایڈی پر تو جیسے کوئی جن سوار ہو چکا تھا۔ عفاف کے چہرے پر پڑے انگلیوں کے نشان، زخمی لب اور ناک سے بہتے خون اور رخسار پر لگے زخم نے جیسے اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تیری، میری خانم، میری ملکیت کو ہاتھ لگانے کی؟ اسے ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ ایڈی کو پاگلوں کی طرح جنونیت سے چیختے اور کرسٹوفر پر اندھا دھند دھاوا بولتے دیکھ کر باہر موجود کرسٹوفر کے زخمی گارڈ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ انہیں باہر زخمی کرنے والا بھی خود ایڈی ہی تھا، لیکن اب ان سب کی مشترکہ کوششوں کے باوجود وہ سب مل کر بھی ایڈی کو کرسٹوفر سے دور کرنے میں بری طرح ناکام ٹھہرے تھے۔ ایڈی نے لمحوں میں کرسٹوفر نامی اس غلیظ شخص کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ ذریعہ، وہ جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، کمرے کے ایک کونے سے آنے والی ایک کپکپاتی ہوئی نصفانی آواز پر اس کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑتے بے یقینی سے پیچھے کی جانب کھڑے وجود کو دیکھا۔ یہی حال کرسی سے بے دردی سے بنی عفاف کا تھا۔ اسے تو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ ذہن کے پردوں پر وہ کچھ گھنٹوں پہلے والی کال لہرائی۔ موقع پا کر کرسٹوفر کے آدمیوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایڈی اور ذریعہ خانزادہ کو پیچھے سے بری طرح دبوچ لیا اور کھینچتے ہوئے کرسٹوفر کے وجود سے دور کیا۔ کرسٹوفر اس بدترین اور زخمی حالت میں بھی وحشتناک طریقے سے قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ ذریعہ نے پیچھے کھڑے نسوانی وجود سے نظریں پھیرتے سامنے کرسی سے بندھی عفاف کی جانب صدمے سی کیفیت میں دیکھا، جو خود بے یقین سی اس وجود کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے لگا آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ایڈی کون ہے پتہ چل گیا؟ ذریعہ ایڈی کیسے بنا، یا پھر ایڈی ذریعہ کیسے بنا؟ ابھی اس راز سے بھی پردہ اٹھنا ہے۔ لیکن شاکنگ بات یہ ہے کہ وہ دوسرا نسوانی وجود کس کا تھا، جسے دیکھ کر ایڈی اور ذریعہ اور عفاف بری طرح چونکے ہیں؟ کیا وہ بچ پائیں گے کرسٹوفر جیسے شیطان سے؟ عفاف کا دبنگ انداز کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔